الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 17 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے آج مریم نواز کی پیشی کے حوالے سے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز عدالت میں پیش ہوئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس نے سماعت کی ہے۔ 2 اہم چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو میں نے دیکھا ہے میڈیا میں کچھ سوالات سامنے آئے اور ان سوالات کو لے کر ہمارے جو عام لوگ ہیں، جو قانون کے معاملات کو نہیں سمجھتے یا قانونی چیزوں کو نہیں سمجھتے، یا عدالت میں جب اپیل پر ہم نے تو مرڈر ریفرنس کیے ہیں، اور عدالتوں میں جب مرڈر ریفرنس پر اپیلوں پر سماعت ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کیسے سوالات پوچھے جاتے ہیں، کیسے کوشچنر تیار ہوتا ہے اور کیسے ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ عام لوگ نہیں جانتے، پھر میڈیا ایک ایک سوال کو الگ الگ توڑ کر جب اس کی رپورٹنگ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر لوگوں میں پریشانی آتی ہے۔ پھر ہمارے وہ رپورٹرز میڈیا کے جو قانون نہیں جانتے، جیسے میں آپ کو مثال دوں، ہم اکثر دیکھتے ہیں سانے ماڈل ٹاؤن کیس کو دیکھ لیں، 4 گھنٹے وہاں پر آرگومنٹس ہوتے ہیں اور کویسچن آف لاء ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، CRPC کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مختلف آرٹیکلز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل لاز کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب جو عام رپورٹر ہے وہ وہاں پیچھے بیٹھ کر سوئے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کا، کیونکہ یہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ ان کو اتنا پتہ ہوتا ہے فلاں جج آیا، اس نے یہ بات کی، اتنے بجے بیٹھا اور یہ سوالات پوچھے، اور ان سوالات کے بارے میں جو پھر اس کو مائنڈ میں جو بات سمجھ جتنی آتی ہے، جب جس کو CRPC کا نہیں پتہ، جس کو نیب کے جو سیکشن ہے یا آرڈیننس ہے اس کا نہیں پتہ، پھر جس کو جو پروسیس ہے، کرمنل پروسیجرل لاء ہے، اس کا نہیں پتہ، تو وہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے مشکل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر ایمبیگوٹی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ان رپورٹرز کو سن کر، یا یہ جو ہے مختلف کویسچنز ہیں توڑ کر جو میڈیا نے بیان کیے ہیں، ان کو سن کر اگر مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ مٹھائیاں کھانے بیٹھے ہیں یا جنہوں نے مٹھائیاں خرید لی ہیں، ان کو میں پہلے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میری پوری بات اور پوری ویڈیو سننے کے بعد یا تو وہ مٹھائی آپ کے گلے میں اٹک جائے گی، اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں کھائی تو وہ پھر آپ کے فریج میں ہی پڑی رہے گی، اور آگے کوئی شاید موقع آ جائے جس میں آپ کو کسی اور موقع پر یہ استعمال کر سکیں۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، یہ 2 رکنی بینچ جو سماعت کر رہا ہے، عرفان قادر ایڈوکیٹ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ مریم نواز اور ان کے ساتھ ان کے جو ہسبینڈ ہیں صفدر روان، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور باقی جو لیگی قائدین تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ ساتھ جو عثمان چیمہ صاحب ہیں جو نیب پروسیکیوٹر ہیں، اور اس کے علاوہ جو مظفر عباسی صاحب ہیں جو ڈپٹی پروسیکیوٹر ہیں، وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور جو نیب کی ٹیم ہے وہ بھی عدالت میں موجود تھی۔ اب ہوا یہ کہ عرفان قادر صاحب نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر کچھ آرگومنٹس کیے تھے، ابھی انکمپلیٹ آرگومنٹس تھے۔ ہمارا جو کرمنل لاء ہے اس کی اسکیم یہ ہے کہ کرمنل لاء میں، سول لاء میں جو برڈن آف پروف ہے وہ اس پر ہوتا ہے جو پلی لیتا ہے۔ تو ہمیشہ ہم سول لاء میں دیکھتے ہیں کہ جب دعویٰ فائل کیا جاتا ہے تو پہلے مدعی کی ایویڈنس ہوتی ہے، مدعا علیہ ڈیفینڈنٹ اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کرتا ہے، پھر ڈیفینڈنٹ اپنی ایویڈنس دیتا ہے اور جو مدعی ہے وہ کراس ایگزامینیشن کرتا ہے۔ سول قانون میں لازم و ملزوم ہے دونوں طرف سے ایویڈنس، دونوں نے جو ایشو فریم کیے جاتے ہیں سول لاء میں، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کا جو برڈن آف پروف ہے وہ اس کے اوپر ہے، اور اس کا جو برڈن آف پروف ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ اب جو کرمنل لاء ہے اس کی الگ سکیم ہے۔ کرمنل لاء میں جو برڈن آف پروف ہے وہ ہمیشہ پروسیکیوشن کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ پروسیکیوشن کہتے ہیں مدعی کو، جیسے اس کیس میں نیب پروسیکیوشن ہے، اور اس کیس کو ثابت کرنا مریم نواز کے خلاف نیب کا کام ہے۔ اسی وجہ سے احتساب عدالت میں جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے اس میں ایک گواہ بھی مریم نواز اپنی طرف سے نہیں لے کر آئیں، گواہان سارے کے سارے نیب کے تھے، انہوں نے صرف اس پر جرح کی اپنے ڈیفنس میں، سوائے وہ 342 CRPC کے تحت جس کو ہم ڈیفنس سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، کوئی گواہ نہیں پیش کیا۔ کرمنل لاء میں اس لیے کیونکہ لازم نہیں ہے کہ ملزم اپنا گواہ پیش کرے، جو سینئر وکلا ہیں اور جو کرمنل لاء کی اسکیم جاننے والے ہیں وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ڈیفنس یہ سمجھتا ہے، اکیوزڈ یہ سمجھتا ہے کہ جب برڈن آف پروف قانون نے پروسیکیوشن پر ڈال دیا تو ہم اپنے کندھوں پر کیوں لیں، کیونکہ ہم جو بولیں گے پھر ہمیں ثابت کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے
کچھ ایکسیپشنز ہیں جہاں پر برڈن آف پروف چلا جاتا ہے اکیوزڈ پر، اور وہ جیسے وہ پلی آف ایلیبائی ہے کہ میں موقع پر موجود نہیں تھا، یا وہ کہتا ہے کہ میں نے سیلف ڈیفنس میں کیا ہے۔ جب وہ کوئی پلی لے لے تو پھر اس کو وہ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جرنل کرمنل لاء ہے اس میں برڈن آف پروف ہمیشہ پروسیکیوشن پر ہوتا ہے۔ اس کیس میں بھی جو عرفان قادر صاحب ہیں ان کے وکیل نے عدالت میں بحث کی تھی اپیل کے اوپر۔ اپیل میں اس نے مختلف سوالات اٹھائے تھے۔ اب یہ ہزاروں صفحات پر مشتمل یہ فائل ہے اس ریفرنس کی، پورا ریکارڈ اپیل کے ساتھ لگا ہوا ہے نیب عدالت کا۔ اس میں جو گواہان ہیں، اس میں جو ایویڈنس ہے وہ ساری کی ساری لگی ہوئی ہے۔ نیب کے جو وکلاء ہیں وہ آج جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے ایک کتابچہ بنایا ہوا تھا، نوٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ دونوں آنریبل ججز کو بھی دے دیا، اور ساتھ جو اپیلانٹ کے وکیل ہیں، مریم نواز کے وکیل، ان کو بھی دے دیا، اور ان کا یہ تھا کہ ہم ترتیب سے عدالت کو لے کر چلیں گے۔ عدالت کا یہ طریقہ کار تھا کہ ہم ان سے جو مختلف سوالات ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور یہ ان سوالات کا ہمیں جواب دیں، کیونکہ عدالت نے ہزاروں صفحات ہیں اس پر ورکنگ کی ہوتی ہے، اور عدالت جب میں ایک ریٹ فائل کرتا ہوں تو ریٹ فائل کرنے کے بعد مجھے پتہ ہے کہ آنریبل جج عدالت میں بیٹھنے سے پہلے چیمبر میں فائل پڑھ کے آتے ہیں، وہ مجھ سے ریلیونٹ سوالات پوچھتے ہیں۔ اب یہاں کیونکہ وہاں ایک چھوٹا کیس ہوتا ہے، یہاں پہ بہت بڑا کیس ہے، ایک ایک گواہ ہے، اس کی ایویڈنس ہے، سپریم کورٹ کا الگ معاملہ ہے، پناما کا الگ معاملہ ہے، جے آئی ٹی نے الگ انویسٹیگیشن کی ہے اور اتنی بڑی جو ایویڈنس دی ہے، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ اپیل کا کیس ہے، یہ کوئی ایک دن میں ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آج نیب سے 6 سوال پوچھے تو وہ بس اپنا کیس ون کر گئے۔ خدا کے لیے ابھی اس موقع پر قوم کو کنفیوز نہ کیا جائے۔ میں پہلے آپ کے سامنے جو آج عدالت کے سامنے پڑھا گیا چارج شیٹ جو ان کے خلاف الزام تھا وہ پڑھوں گا، اور پھر واجد ضیاء صاحب کا بیان پڑھوں گا، اور آخر میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلے تو ہم نواز شریف کا ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ نواز شریف کے ساتھ پھر مریم نواز کا بھی ہے۔ جو ان کے خلاف چارج شیٹ تھی اس میں یہ کہا گیا کہ آپ ملزم میاں محمد نواز شریف عوامی عہدے پر فائز تھے، آپ اور آپ کے اہل خانہ زیر کفالت افراد ایون فیلڈ میں جائیداد اپارٹمنٹ نمبر 16 17A 17 16A واقعہ پارک لین لنڈن کے مالک اور قابض ہیں، اور یہ فلیٹس 1993 سے آپ اور آپ کے اہل خانہ کے قبضہ میں ہیں۔ مذکورہ جائیداد کی خریداری کے لیے سرمایہ کا ذریعہ آف شور کمپنیاں میسرز نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ اور میسرز نیسکول لمیٹڈ اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ انہی کمپنیوں کی ملکیت کا جواز ہے، جو کہ درست نہیں، اور ان کمپنیوں کے جو شیئرز رکھنے والوں کو مذکورہ جائیداد کے ذریعے شفاف بنایا گیا، اور آپ نے یہ سارا 2 نمبر طریقے سے کیا اور آف شور کمپنیاں بنائی ہیں۔ آپ ملزم میاں محمد نواز شریف، مریم نواز اور مفرور ملزمان حسین نواز اور حسن نواز مذکورہ جائیداد کی خریداری کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے ہیں، یہ ان کے اوپر الزام ہے۔ آگے مریم نواز کا کہا کہ آپ مریم نواز ایون فیلڈ جائیداد کی ملکیت رکھنے ان کمپنیوں کی بینیفیشل اونر ہیں۔ جو کیلیبری فونٹ ہے اس میں جعلی معاہدہ از مورخہ 2 فروری 2016 پیش کیا گیا، حالانکہ اس سال میں ایسا فونٹ اس طرح کے معاہدوں کے لیے دستیاب نہیں تھا۔ اس معاہدے پر آپ ملزمہ مریم نواز اور شریک ملزم صفدر اوان بطور گواہ دستخط کیے۔ یہ معاہدہ پیش کر کے آپ نے تحقیقاتی ایجنسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ ملزمہ مریم نواز شریف نے جان بوجھ کر مذکورہ اثاثوں کی ملکیت کے بارے میں اصل حقائق اور کمپنیوں کو چھپایا، اور آپ سمیت تمام دیگر ملزمان بشمول اشتہاری قرار دیے گئے ملزمان دستیاب فنڈز کے ذرائع اور ان کی بیرون ملک منتقلی بتانے میں ناکام رہے ہیں۔ جس وقت یہ جائیدادیں خریدی گئیں اس وقت مفرور قرار پانے والے ملزمان کے ذرائع آمدن بھی موجود نہیں تھے۔ اس طرح آپ ملزمان میاں نواز شریف، مریم نواز شریف اور کیپٹن محمد صفدر اوان دفعات 9A آگے سب سیکشن جو 5 ہے، سب سیکشن 4 ہے اینڈ سب سیکشن 9 اور نیب آرڈیننس 99 کی دفعہ 10 کے تحت قابل سزا جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ نیب آرڈیننس 1999 کے ساتھ منسلک شیڈول کی سیریل نمبر 3A کے تحت جرم سے متعلق حکم نامہ یہ جو ہے وہ آپ کے خلاف جاری کیا جائے گا، اور یہ پھر آگے جو 13 ملزمان تھے جنہوں نے الزامات کا جو فرد جرم عائد ہوئی تھی اس سے انکار کیا تھا۔ اس میں جو استغاثہ کی طرف سے جو گواہان پیش کیے گئے وہ 18 گواہان تھے جو اس کیس میں استغاثہ کے خلاف پیش کیے گئے۔
اور جو اس کے علاوہ جو دستاویزات تھیں وہ ساری کی ساری بیان کی گئیں۔ اس میں ایک بیان ہے، اور وہ بیان ہے جو اپنا جے آئی ٹی سربراہ کا۔ اب جے آئی ٹی سربراہ کون ہے؟ جے آئی ٹی سربراہ تھے، آپ جانتے ہیں کہ جن سے یہ بہت ڈرتے ہیں اور یہ بہت خوف زدہ ہیں، وہ جے آئی ٹی سربراہ تھے، اور انہوں نے ان کے خلاف ساری کی ساری چیزیں بتائیں۔ واجد ضیاء نے بتایا کہ ایف آئی اے سے 3 افسران کا نام تجویز کیا گیا اس کیس کے اندر، اور یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی اس حوالے سے، اور مجھے اس معاملے میں بطور ہیڈ بنایا گیا اس جے آئی ٹی کا، اور میں اس جے آئی ٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وجہ سے جو سپریم کورٹ ہے اس نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ جو 20 اپریل 2017 کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ ایف آئی اے میں بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل امیگریشن میں کام کر رہا تھا، اور جو سپریم کورٹ نے مذکورہ فیصلے کی روح سے ایک جے آئی ٹی بنائی جس کا اس کو سربراہ مقرر کیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ جے آئی ٹی کا سربراہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کو وائٹ کالر کرائم کا جو ہو نہ ہو اور ان کی تفتیش کا تجربہ ہو۔ جے آئی ٹی کے دوسرے ممبران قومی احتساب بیورو، ایس سی سی پی، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، آئی ایس آئی اور ایم آئی سے لیے گئے تھے۔ مذکورہ اداروں کے سربراہان سے کہا گیا کہ وہ اپنے اداروں سے اچھی ساکھ کے حامل افسران تجویز کریں۔ واجد ضیاء نے بتایا کہ ایف آئی اے سے 3 افسران کا نام تجویز کیا گیا جن میں حتمی انتخاب میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ جے آئی ٹی کو ان سوالات کے جوابات تلاش کرنا تھے۔ گلف سٹیل ملز کس طرح قائم ہوئی، کن وجوہات کی بنا پر اسے فروخت کیا گیا، اس کے ذمہ واجب الادا قرضہ جات کس طرح اتارے گئے، اور اس کے فروخت سے حاصل ہونے والا پیسہ کہاں گیا، وہ پیسہ جدہ، قطر اور برطانیہ کیسے پہنچا، حسین نواز اور حسن نواز کے پاس کم عمری میں کیا ایسا ذرائع موجود تھے جس سے وہ لنڈن میں فلیٹ خرید سکتے ہیں، قطری شہزادے حماد بن جاسم کیا ایک حقیقت ہے یا افسانہ ہے، قطریوں کے ساتھ شیئرز کس طرح فلیٹس کی صورت میں متشکل ہوئے، نیلسن انٹرپرائزر اور نیسکو لمیٹڈ کا اصل بینیفیشل اونر کون ہے، ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کس طرح مرز وجود میں آئی، فلیگ شپ انویسٹمنٹ کمپنیز قائم کرنے کے لیے حسن نواز کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ جے آئی ٹی اس کیس کی تحقیقات اور شواہد بھی تلاش کرے کہ آیا نواز شریف یا اس کے زیر کفالت جو افراد ہیں ان کے پاس اتنے اثاثے موجود ہیں جو ان کے معلوم ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے، اور وہ بھی ہم نے چیک کیا۔ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس سے متعلقہ مواد اور شواہد کا جائزہ بھی لے، اگر کوئی ایسا مواد ملے جو پہلے سے نیب یا ایف آئی اے کے پاس ہو تو اس کو بھی دیکھا جائے۔ اس طرح مختلف انہوں نے ساری اس میں ڈیٹیل دی اور کہا کہ 10 والیوم پر مشتمل جو رپورٹ ہے وہ ہم نے سپریم کورٹ میں پیش کی، اور پھر اس کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی ہوئی، اور یہ سارے کے سارے ڈیفالٹر نکلے، اور ان کے خلاف جو مریم نواز آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ لے کر آئی، بیسیکلی وہ ایک بینیفیشل اونر تھی، لیکن مریم نواز نے کہا کہ وہ ٹرسٹی ہیں۔ اب وہ جو ٹرسٹ ڈیڈ لے کر آئی تھی مریم نواز، اس پر آج سوال اٹھایا گیا ہے، وہ ٹرسٹ ڈیڈ ہی بیسیکلی جعلی ہے، کیونکہ وہ اس فونٹ کی ہے کہ لیبری فرونٹ کی، وہ جو اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مریم نواز کو وہ عدالت میں نیب کا کیس یہ تھا کہ وہ بینیفیشل اونر ہیں، مریم نواز کا ڈیفنس یہ تھا کہ وہ اس میں وہ ٹرسٹی ہیں۔ اب جو ٹرسٹی کی ڈاکومنٹ ہے، ٹرسٹ ڈیڈ ہے، وہی ایکچول جو تھی وہ جعلی تھی، وہ فیک تھی، اس کے اوپر یہ کیس۔ اور پھر ان کا جو کیونکہ مریم نواز کا پاکستان میں کہیں کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، کیونکہ سورس آف انکم نہیں ہے تو پھر اس کے نام پر یہ جو جائیدادیں یہ ساری چیزیں کیسی ہیں۔ اب یہ وہ سوالات تھے جو سارے کے سارے ان کیسز میں جب ٹرائل چلتا ہے اس میں بڑی محنت کی جاتی ہے، ایویڈنس دی جاتی ہے، ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں، کتنے کتنے دن ایک ایک گواہ پہ جرا ہوتی رہی خواجہ حارث صاحب کی طرف سے، کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں تھی، تو وہ ہزاروں صفحات پر مشتمل یہ ریکارڈ ہے، اس ریکارڈ میں سے عدالت نے جب چیزیں نکالنی ہے تو عدالت نے کراس کویسچننگ کرنی ہے۔ نیب کی جو ٹیم ہے وہ ایک مائنڈ بنا کے آئی تھی کہ جیسے میں ان کو یہ ڈاکومنٹ دوں گا جو کتابچہ جو اپنا وہ کیس تیار کر کے لائیں، اور اس میں سے پھر سیریل وائز عدالت کو ہم انفارم کرتے جائیں گے، ڈاکومنٹس کو بتاتے جائیں گے۔ عدالت چاہتی تھی کہ نہیں، پورا جو ریکارڈ ہے اس کو گو تھرو کیا جائے اور اس پر وہ کویسچننگ کرتے رہے کہ وہ ٹرسٹی ہیں نہیں ہیں، اگر جو پرائمری اونر ہے وہ نواز شریف ہے تو جو ان کے بینیفیشری ہیں ان پر کیسے جو ہے وہ لائبلٹی آتی ہے، پھر جو خط ہے کیا ایک خط کی بنیاد پر یہ سارا کیس بنا ہے، پھر کیا ایک ٹرسٹ ڈیڈ کی بنیاد پر کیس بنا۔ اچھا، یہ سوالات ہیں، یہ سوالات سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ عدالت اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھی ہے کہ نہیں بھائی
ابھی یہ جو کیس ہے یہ مریم نواز کے حق میں ہو گیا نہیں، اگر نیب بحث نہ بھی کرے اس کے باوجود عدالت نے ریکارڈ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، اور عدالت کے سامنے وہ سارا ریکارڈ جج محمد بشیر صاحب کا پڑا ہے جس کے ذریعے ان کو سزا دی گئی۔ آپ وہ ججمنٹ پڑھیں جو سزا کی، اس میں پوری ریزننگ دی گئی ہے، ریزن بیہائنڈ ڈیسیجن دیا گیا ہے کہ کیوں مریم نواز اور ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو سوالات پوچھے جاتے ہیں یہ عام روٹین میٹر ہے، اور اس میں جو آنریبل ججز ہیں وہ عام سوالات پوچھ رہے ہیں، اور یہ ڈیلی روٹین کا، کیسز کی روٹین کا یہ حصہ ہے۔ جن کو یہ لگتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب یا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ کہا وہ وکلا کے ساتھ وہ سختی بھی کرتے ہیں، برہمی بھی کرتے ہیں، کوئی سوال پوچھتے ہیں کوئی نہیں پوچھتے، کیسے پوچھتے ہیں۔ اب نیب نے، کیونکہ یہ ایک تاریخ پر نہیں، نیب 4 پیشیاں لے، 6 پیشیاں لے، 8 پیشیاں لے، ہزاروں صفحات پر مشتمل، اور عدالت نے ایک دفعہ مذہن بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا 6000 صفحات آپ دونوں میں سے آپ نے پڑھے ہیں، کیونکہ ہزاروں صفحات ہیں۔ اس وجہ سے یہ ابھی سٹارٹ ہے، ابھی بحث بہت آگے جانی ہے۔ ابھی عدالت نے اپنے سوالات لکھوا دیے ہیں، ان سوالات کا جواب نیب دے گی، اور میں آپ کو اس سے بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ نیب کا وکیل پیش ہی نہ ہو، اس کے باوجود جو ریکارڈ ہے عدالت نے آن دی بیسس آف ریکارڈ کیس کو دیکھنا ہے۔ عدالت اپنے سمجھنے کے لیے سوالات پوچھتی ہے کیونکہ عدالت نے آگے ججمنٹ دینی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ مریم نواز کو کوئی فائدہ ملنے والا ہے یا مریم نواز گروپ خوش ہو، تو یہ اب ان کی اپنی مرضی ہے۔ اگر کوئی ویسے خوش ہونا چاہے تو خوش ہونا اچھی بات ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اب 24 نومبر ہے، 24 نومبر کو جو بھی سماعت کا حوال ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔